السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بزرگ اور دوستو، نورانی قاعدے کے بارے میں پرسوں درس ہوا تھا، سبق ہوا تھا، اور کل کچھ مصروفیات رہی جس کی وجہ سے سبق نہیں ہو سکا اور میں ویڈیو بنا کر کے نہیں ڈال سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اب آج انشاءاللہ سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے حروف کے مخارج کا بیان چل رہا تھا اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حروف کے نکالنے کا دو طریقے ہیں، نکالنے کے طریقے دو ہوتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ حروف کو مکمل طور پر مخارج سے نکال لیا جائے، اور نمبر دو یہ کہ پڑھنے میں مشق اچھی کر لی جائے۔ سب سے افضل تو یہی ہوتا ہے کہ انسان حروف کو مخارج سے نکالے، کیونکہ مخارج سے جو حروف نکلتے ہیں ان کے بدلنے کا کوئی چانس نہیں رہتا ہے، ورنہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حروف انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، قرات کر رہا ہوتا ہے قرآن کریم کی، اور لفظ کہیں بڑے ہا کی جگہ چھوٹی نکل جاتی ہیں، بڑے قوف کی جگہ چھوٹا کاف نکل جاتا ہے، تو اس میں معنی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور میں نے اس کی مثال بھی آپ کے سامنے دے کر کے دکھائی تھی، جیسے قرآن کریم میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اگر اس کو بڑے قوف کے ساتھ پڑھ دیا لا تحرک بہ، تو لا تحرک کے معنی تو ہیں حرکت دینا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے۔ یہ چیز تفسیر سے تعلق رکھتی ہے، میں اس کو یہاں قاعدے میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تفسیر کا بھی درس عنقریب ہی چالو ہونے والا ہے، وہاں پہ انشاءاللہ تفسیر سے متعلق تمام باتیں آئیں گی۔ اب تو اس وقت میں نورانی قاعدہ عرض کرنا مقصد ہے۔ اگر اس کو بڑے قاف کے ساتھ پڑھ دیا، چھوٹے قاف کے ساتھ، تو اس کے معنی ہے حرکت دینا، حرک یحرک تحریک، حرکت دینا۔ لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے، اس کا ترجمہ تو یہ ہے۔ اور حرک یحرک تحریک، اس کے معنی آتے جلانا، جسے قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ یہاں بھی میں عرض کر دوں کہ یہ بھی تفسیر سے تعلق رکھتا ہے، صرف معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ چھوٹے اور بڑے قاف کے بدلنے سے معنی پہ کیا فرق پڑے گا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی طرف۔ دونوں ویڈیو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، دوسری ویڈیو میں خاص طور پر کہ نورانی قاعدہ آپ کو اسکرین پر میں دکھاؤں گا، تو اس وقت میں تو کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے میں اس کو نہیں دکھا پایا۔ انشاءاللہ آج آپ اسکرین پر اس کو دیکھیں گے، تو اب میں آپ کے سامنے اس کو اسکرین پر لانے والا ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ کی اسکرین پر انشاءاللہ پہلی تختی نمبر اول مفردات، یہ آپ کی اسکرین پر انشاءاللہ اب شو کر رہی ہوگی۔ تختی نمبر اول مفردات، اس میں مفردات کے بعد پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اور اس کے بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما، یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا جو بیان ہے وہ ابھی حروف کے مخارج کا چل رہا ہے، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے زوا تک کے مخارج بیان کر دیے تھے۔ اب اس سے آگے پہلے میں آپ کے سامنے مخارج بیان کروں گا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ حروف کی پہچان کے بارے میں عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے انشاءاللہ میں حروف کو نکال کر کے بھی دکھاؤں گا۔ یہ دونوں چیزیں رہیں گی آج کے سبق میں انشاءاللہ۔ تو اب اسکرین پر آپ کو تختی نمبر 1 تو نظر آ ہی رہی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حروف کے مخارج جو باقی بچے ہوئے ان کو ذکر کرتا ہوں۔ یہ حروف کے مخارج زوا تک ہو گئے تھے۔ عین کا جو مخرج ہے، عین کا مخرج،
وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ. جب عین آپ نکالیں گے عین تو وسط حلق یعنی حلق کے درمیانی حصے سے نکلے گا یہ یہاں سے. اور غین جو ہے غین یہ ادنی حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ. جیسے خا وہیں سے نکلا تھا، منہ کا منہ کی طرف والا جو حلق کا حصہ تھا ادنی حلق اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ غین جو ہے منہ کی طرف والے حصے سے نکلے گا، یہ ادنی حلق کہا جاتا ہے، منہ کی طرف والا حصہ. اور فا جو نکلے گا فا ثنایا علیہ کا کنارہ، یہ میں نے کل ہی بتایا تھا آپ کو پرسوں جب درس ہوا تھا. اوپر ایک لفظ آیا تھا اس میں بھی آپ کو ذکر کیا گیا تھا زوا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. یہ کنارہ ہوتا ہے ثنایا علیہ کے، جیسے دانت میں نے آپ کو بتلائے تھے ثنایا علیہ اوپر والے دانتوں کو کہتے ہیں. تو یہ فا جو نکلے گا ثنایا علیہ کا کنارہ. اور نیچے کا جو یہ ہونٹ ہے نا نیچے والا، اس کی جو تری ہے وہ جب ملے گی تو اس وقت میں فا نکلے گا. فا اب دیکھیے گا میرے منہ کی طرف دیکھیے آپ، فا جب آپ نکالیں گے تو یہ ثنایا علیہ جو اوپر کے جو دانت ہے یہاں اس ہونٹوں کی تری سے ملیں گے، وہ نیچے والے ہونٹوں کی تری سے، اس سے فا نکلے گا. فا ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹوں کی تری والا حصہ، اس سے فا نکلتا ہے. آتا ہے بڑا قاف. بڑا قاف نکلے گا آپ کا منہ کی طرف والا حصہ. جیسے خا وہیں سے نکلا تھا، منہ کا منہ کی طرف والا جو حلق کا حصہ تھا ادنی حلق اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ غین جو ہے منہ کی طرف والے حصے سے نکلے گا، یہ ادنی حلق کہا جاتا ہے، منہ کی طرف والا حصہ. اور فا جو نکلے گا فا ثنایا علیہ کا کنارہ، یہ میں نے کل ہی بتایا تھا آپ کو پرسوں جب درس ہوا تھا. اوپر ایک لفظ آیا تھا اس میں بھی آپ کو ذکر کیا گیا تھا زوا زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا کنارہ. یہ کنارہ ہوتا ہے ثنایا علیہ کے، جیسے دانت میں نے آپ کو بتلائے تھے ثنایا علیہ اوپر والے دانتوں کو کہتے ہیں. تو یہ فا جو نکلے گا ثنایا علیہ کا کنارہ. اور نیچے کا جو یہ ہونٹ ہے نا نیچے والا، اس کی جو تری ہے وہ جب ملے گی تو اس وقت میں فا نکلے گا. فا اب دیکھیے گا میرے منہ کی طرف دیکھیے آپ، فا جب آپ نکالیں گے تو یہ ثنایا علیہ جو اوپر کے جو دانت ہے یہاں اس ہونٹوں کی تری سے ملیں گے، وہ نیچے والے ہونٹوں کی تری سے، اس سے فا نکلے گا. فا ثنایا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹوں کی تری والا حصہ، اس سے فا نکلتا ہے آپ کا. اس کے بعد آتا ہے بڑا قاف. بڑا قاف نکلے گا آپ کا. بڑے قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. زبان کی جڑ، زبان کی نوک نہیں، زبان کی نوک تو یہ ہے، یہ تو زبان کی نوک کہلاتی ہے. زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہ تالو کہلاتا ہے. جب اس کو آپ ملائیں گے زبان کی جڑ اس کے مقابل اوپر کا تالو تو قاف نکلے گا. قاف قاف زبان کی زبان کی جڑ، یہ کنارہ ہے وہ پیچھے کی طرف جڑ ہے زبان کی. تو زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو ہے بڑا قاف کا مخرج. اور چھوٹے کاف کا جو مخرج ہے وہ زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ ہے اور اس کے مقابل اوپر والا تالو ہے. چھوٹا کاف جب آپ نکالیں گے، بڑا قاف تو یہاں سے نکل رہا تھا زبان کی جڑ میں سے، اور چھوٹا کاف زبان کی جڑ سے تھوڑا آگے کی طرف آ کر کے کنارے سے پیچھے کی طرف جائیں تو اس سے چھوٹا کاف نکلے گا. اور لام کا جو مخرج ہے زبان کا کنارہ، یہ کنارہ جو آپ کو بتایا تھا ابھی، اور ایک زاحک سے لے کے دوسرے زاحک تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، ان سے لام نکلتا ہے. لام زبان کا کنارہ اور ایک زاحک سے دوسرے زاحک تک. اچھا ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا زوائق کن کو کہتے ہیں؟ جو سنایا کے برابر والے دانتوں کو رباعی کہتے ہیں، رباعیات کہا جاتا ہے. اور رباعیات کے برابر میں جو چار دانت ہیں ان کو انیاب کہتے ہیں.
اور انیاب کے برابر میں 4 دانت اور ہے اوپر نیچے، ان کو زواحق کہا جاتا ہے، زواحق اگر آپ کے یاد ہوں تو۔ اسی طرح یہ لام کا جو مخرج ہے، زبان کا کنارہ، اگر ایک یہ زبان کا کنارہ ہو گیا اور ایک زاحق سے دوسرے زاحق تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، ان سے لام نکلتا ہے، لام۔ اور میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ ہے، جیسے با کا مخرج دونوں ہونٹوں کی تری تھا، یہ میم کا مخرج اس کے اپوزٹ ہے، دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، میم۔ میم اس میں جو ہونٹوں کی تری ہے، جن پہ تھوک رہتا ہے، وہ تری اس میں ذرا سی بھی نہیں ملتی ہے۔ اور نون کا جو مخرج ہے، زبان کا کنارہ، ایک ناب سے دوسرے ناب تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے۔ اور یہ ناب کون سے؟ یہ وہی انیاب کے دانت ہیں جو رباعیات سے ملے ہوئے، سنایا سے ملے ہوئے رباعی، میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ سنایا پر نیچے کے، یہ اولیاء، یہ سفلا، ان سے برابر والے رباعیات اور ان کے برابر والے جو دانت ہیں ان کو انیاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ نون کا جو مخرج ہے، زبان کا کنارہ اور ایک ناب سے دوسرے ناب تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑے، ان سے نون نکلتا ہے، نون۔ نون ہو گیا۔ اس کے بعد آیا واو۔ یہ واو متحرک اور لین، ان میں 2 واو آتے ہیں، ایک واو متحرک ہوتا ہے، ایک لین ہوتا ہے۔ تو یہ واو متحرک اور لین دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے، جس کو کہتے ہیں ناتمام ملے، پورے نہ ملے، اس سے واو متحرک نکلتا ہے، واو واو۔ یہ پورے نہیں مل پاتے ان میں، تو یہ ہے واو متحرک کا مخرج۔ اور واو مدہ یہ جوف دہن سے نکلتا ہے، وا، وہ الف زبر وا، واو پیش وو، یہ واو مدہ۔ یہ مدہ ایک مستقل قاعدہ ہے جو تختے نمبر 4 میں آپ کے گوشت گزار کیا جائے گا، تختے نمبر 4 میں آئے گا۔ یہ وہاں پہ حروف مدہ جتنے بھی ہیں یہ تختے نمبر 4 کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تختے نمبر 4 میں انشاءاللہ آپ کو یہ واو مدہ بھی سمجھایا جائے گا، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ مستقل وہیں پہ آپ کو سمجھایا جائے گا۔ اس کے بعد اب بچا ہے آپ کا حمزہ اور گولہا۔ حمزہ اور گولہا اقصائے حلق، یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ، حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ، اس سے حمزہ، گولہا یہ نکلتا ہے۔ اور اب بچ گیا آپ کا یا متحرک اور لین، زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، یا زبان کا بیچ اور اوپر کا تالا، اس سے نکلے گا آپ کا یا۔ یہ چھوٹی یا اور بڑی یا یہ دونوں ایک ہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے حروف کے مخارج، یہ آپ کے سامنے آئے۔ اب انشاءاللہ میں کل سے آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں ان حروف کی ایک تو پہچان عرض کروں گا کہ حروف کو کیسے پہچانیں گے، کیونکہ بہت سارے حروف ان میں ایسے ہیں، 29 حروف تو ہیں ہی، بہت سارے حروف ان میں ایسے ہیں جو بنانے کے اعتبار سے ایک ہی طرح بنتے ہیں، ان میں نقطوں کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، وہ میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر ان حروف کو بھی انشاءاللہ میں نکال کے دکھاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ آگے اپنا سبق ہم کل سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔